صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 41ویں قسط میں. گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے میٹنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کے سامنے سے مٹی ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے کس طرح گزرے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر کس طرح پہنچے. ناظرین، ہجرت کی رات سے 2-3 روز قبل عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے. آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور توشے دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے. ایک سے توشے دان کو باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھا. یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقس تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر لیا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے. یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکان پر تشریف لائے. ناظرین، ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلے تو اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے پر وداعی نگاہ ڈالی اور گویا ہوئے، تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز تر ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع ثور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے. ادھر محاصرین وقت صبح کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا. ہوا کچھ یوں کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو لے کر وہ چلتے ہوئے چلے گئے. انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے. لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے. کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے. چنانچہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے. ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ 27 صفر 14 نبوت مطابق 13-12 دسمبر 622 عیسوی کی درمیانی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکان سے نکل کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے نکل کر وہ طلوع فجر سے نکل کر وہاں سے ان کے گھر سے بھی نکل چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا روز دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کو ہجرت کا دن بھی پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخلے کا دن بھی پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بھی پیر ہی کو ہوا تھا۔ ادھر صبح جب قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موجود پایا، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی حتمی جواب انہیں نہ ملا، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دروازے پر آواز دی، اسماء بنت ابوبکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ وہ سب وہاں سے آگے بڑھے، چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا لیکن ناکام ہوئے۔ بالآخر 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ قریش پوری جانفشانی کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گی، اور جس راستے پر سب سے پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا وہ کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر۔ یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے، اس راستے پر تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے پر دونوں آفتاب و ماہتاب یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار تک پہنچے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ میں واقع ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے دوڑتے غار تک پہنچے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر ٹھہریں، میں اندر جا کر غار کا معائنہ کروں کہ کوئی ایذا پہنچانے والا جانور تو موجود نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں جن سے سانپ یا بچھو وغیرہ کے نکلنے کا امکان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑوں سے جو زائد کپڑے تھے انہیں پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر سو گئے، اور ان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، اور جب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ محبوب کو جگانا گوارا نہ ہوا، خود تکلیف سہی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو آنکھ سے آنسو ٹپکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے، اور پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم پر لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب لگایا۔ تکلیف جاتی رہی، البتہ ایک روایت کے مطابق بعد میں زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور آخری وقت میں یہی موت کا سبب بنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔
یہی وہ رات تھی جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے میں خاص رول ادا کیا۔ جب کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابوبکر پر فوقیت دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر اور اس کی آنے والی نسل کی عبادت کا موازنہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ایک رات سے کیا جائے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، تب بھی میرا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ ناظرین، ہجرت کی سفر کی مزید تفصیلات کے لیے انتظار کریں اگلے ہفتے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا